السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ ہمیں جوائن کیا ہے پرنسپل نسٹ اور مائناز اکانومسٹ ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب نے۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ آپ سے بھی گفتگو کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، بجٹ منظور ہو چکا ہے اور اس میں کچھ جو ترامیم کی گئی ہیں یقینی طور پہ پاکستان کے عوام کے لیے اچھی خبر نہیں ہے۔ وہ تنخواہ دار طبقے کو جو ٹیکس ریلیف دیا گیا تھا انیشیل ڈرافٹ میں اور بجٹ تقریر میں جو مفتیٰ صاحب نے اعلان کیا تھا وہ واپس لے لیا گیا ہے۔ موبائل فونز، ایل پی جی، پیٹرولیم مصنوعات پر جو ہے وہ مزید ٹیکس اور پیٹرولیم پہ 50% جو ہے مرحلہ وار 50 روپے مرحلہ وار جو ہے وہ لیوی عائد کر دی گئی ہے۔ ایل پی جی پر 30 روپے اور بہت سے ایسی معاملات ہیں جن کی منظوری دی گئی ہے، جو ترامیم کی گئی ہیں انیشیل ڈرافٹ میں IMF کی شرائط پہ کی گئیں اور اب پاکستان کے عوام پہ مزید بوجھ بھی پڑے گا۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ وہ ایک آدھ دن جو مفتیٰ اسماعیل صاحب کہتے تھے اب 8-9 دن بیت چکے ہیں، IMF کے ساتھ ایون سٹاف لیول ایگریمنٹ پر بھی دستخط نہیں ہو سکے ہیں۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کل تک وزیر اعظم کہہ رہے تھے کہ $2 ارب دے گا 1 ارب کے بجائے IMF، لیکن آج وزارت خزانہ کے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے مزید شرائط لگا دی ہیں اور اب یہ سلسلہ کس طرف جائے گا ارشاد صاحب؟ کیا IMF آئے گا بھی یا نہیں؟ اب تو یہ ہیجان بن چکا ہے۔ وہ منیر نیازی کا شعر ہے کہ ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا۔ ایک دریا تو انہوں نے جو شرائط کا تھا، جو ٹیکسوں کا تھا، جو لیویز کا تھا، ڈیوٹیز کا تھا، وہ پار کر لیا ہے۔ لیکن IMF ایسا ایک معشوق، نخرے والا معشوق ثابت ہوا ہے، راضی پھر بھی نہیں ہو رہا۔ اور یہ پہلے سے معلوم تھا۔ اصل میں ہے جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے نا موجودہ حکومت کا، وہ ڈال تو رہے ہیں پچھلی حکومت پہ۔ نہیں، یہ تو پچھلی ساری حکومتوں کو 1958 سے ہی ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے۔ نہیں، پچھلی ساری حکومتوں نے کبھی اس طرح کی صورتحال نہیں کی کہ ایک شرط کے بعد دوسری شرط، دوسری شرط کے بعد تیسری۔ اب یہ شرط کہ آپ بجٹ پاس کر دیں، منظور کر لیں، نافذ کر لیں، پھر ہم مانیٹرنگ کریں گے کہ وہ جس طرح ہماری شرائط تھیں وہ امپلیمنٹ ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی، پھر اس کے بعد ہم آپ کو پیکج دیں گے یا جو بھی ایک ہے معاملہ۔ تو یہ ایک نہیں، کیا ادراک نہیں تھا شہباز شریف صاحب کو ان حالات کا، یا ادراک ابھی بھی نہیں ہے؟ ہاں، اس پر بھی ایک منیر اسی اس میں شعر ہے، وہ کہتے ہیں خمار میں وہ چہرہ کچھ اور لگ رہا تھا۔ شہباز شریف صاحب کو اور ان کے ہم نواؤں کو ہمارے اقتدار میں وہ چہرہ کچھ اور لگ رہا تھا، میں وہ چہرہ کچھ اور لگ رہا تھا، دمے سحر جب خمار اترا تو میں نے دیکھا۔ خمار اترا تو اب نظر آ رہا ہے کہ یہ تو کچھ اور چہرہ تھا جو میں دکھایا گیا تھا، یہ جو ہم دیکھ رہے تھے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، اشفاق حسن صاحب، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اتنی شرائط ہم نے پوری کر دی، عوام کا کچومر نکال دیا، اتنے ٹیکس لگا دے، ڈیوٹیز لگا دی، 13 صنعتیں جو گرو کر رہی تھیں ان پر سپر ٹیکس لگا کے ان کی اب کارکردگی بھی متاثر ہوگی، وہ سلو ہوگا کاروبار بھی، اور ان پر بوجھ بھی بڑھے گا جو پاس آن کسی نہ کسی صورت وہ کریں گے۔ تو IMF یہ جو ہے مان کیوں نہیں رہا؟ یہ کیا چکر ہے؟ دیکھیں، اسی دن کے لیے میں نے پچھلی حکومت کو ہاتھ جوڑے تھے، کیونکہ میں اس ادارے کو بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں کہ خدا کے واسطے نہ جاؤ، یہ ملک برباد ہو جائے گا۔ آپ بھی سیاسی طور پہ برباد ہو گئے، ملک بھی برباد ہو جائے گا۔ آپ خود فیصلہ کریں کہ آج ملک برباد ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ جی، ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس پاکستانی قوم کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ کمپلین کرے IMF اور اس کے پروگرام کے بارے میں، کیونکہ یہ پاکستانی قوم سوئی ہوئی تھی جب میں جگا رہا تھا ان کو، ہر ٹی وی پہ بول رہا تھا، ہر چینل پہ بول رہا تھا کہ ہمیں نہیں جانا چاہیے، ہم برباد ہو جائیں گے، لیکن سب خاموش تھے، سب خاموش۔ تو آج کس لیے ہم کمپلین کر رہے ہیں؟ ہمیں کوئی رائٹ نہیں ہے کمپلین کرنے کا۔ یہ راستہ ہم نے خود منتخب کیا ہے، اس راستے پہ چلنے کا انتخاب ہم نے خود کیا ہے۔ اس راستے میں کانٹے کاٹے ہیں، میں بتا رہا تھا حکمرانوں کو کہ اس راستے میں کانٹے ہیں، نہ جاؤ، پیر زخمی ہوں گے تمہارے۔ چلے گئے پھر بھی، تو پھر کس چیز کے کمپلین ہے بھائی؟ جب ایک شخص آپ کو منع کر رہا تھا کہ نہ جائیں، نہ جائیں، نہ میڈیا نے ساتھ دیا،
کسی اینکر پرسن کھڑا نہیں ہوا میرے ساتھ میں کہ یہ ٹھیک کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ان کو جانا چاہیے، نہیں جانا چاہیے. ہر ہفتے یا ہر دن وہ پروگرام کرتے تھے. کبھی یہ کہا کہ نو مور آئی ایم ایف پروگرام کا کوئی نعرہ لگایا؟ ڈاکٹر صاحب قطع کلامی کی معافی، جواز یہ تھا کہ لیٹر آف کمفرٹ نہیں ملے گا تو ہمیں تو کسی اور نے بھی قرض نہیں دینا ہے. اب اس کا پھر حل کیا تھا؟ کون سا لیٹر آف کمفرٹ اور اس کا حل؟ 90 کی دہائی تو بھری پڑی ہوئی ہے. یہی دو پارٹیاں حکومت کرتی تھی باری باری، 2.5 سال تم 2.5 سال میں، 2.5 سال تم 2.5 سال میں. پوری 90 کی دہائی میں ایک ٹرانش لیتے تھے، پروگرام سسپینڈ ہو گیا، ختم ہو گیا. تو کیا ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے اپنے دفاتر یہاں بند کر دیے تھے کہ جب تک تم لیٹر آف کمفرٹ نہیں لاؤ گے تو ہم تمہیں ایڈ نہیں دیں گے؟ پورا کاروبار اسی طریقے سے چل رہا تھا. یہ تو آپ کے لاہور شہر میں اور اسلام آباد میں ایک ایکو سسٹم ڈیولپ ہو گیا ہے، اور یہ سارے ریٹائریز ہیں ورلڈ بینک کے اور اے ڈی بی کے اور بھی جو انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے ریٹائریز ہیں. جو یہی ایک آج سب خاموش ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ریٹائریز نہیں بولتا ہے اب. لیکن جیسے ہی چینج آف گورنمنٹ ہوگی آپ دیکھیں گے کہ اور جانا چاہیے ورنہ برباد ہو جائیں گے، جانا چاہیے ورنہ برباد ہوں گے. حکمران جو آتے ہیں ان بیچاروں کو کچھ نہیں پتا ہوتا ہے ان سب چیزوں کا. وہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ تو اچھے بڑے پڑھے لکھے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جانا چاہیے ورنہ ہم برباد ہو جائیں گے. یہ تو ایک پاگل سا شخص بول رہا ہے نہیں جاؤ، وہ اس کا نام ہے ڈاکٹر اشفاق. تو ایک طرف ڈاکٹر اشفاق ہے، دوسری طرف پورے سارے لوگ ہیں، بڑے لکھے لوگ ہیں، وہ تو کہہ رہے جانا چاہیے. تو ڈاکٹر صاحب قطع کلام معاف، گزارش یہ ہے کہ عمران خان تو ابتدا میں پہلے 6 مہینے میں نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ لیں، آپ اس وقت تو اس کمیٹی میں بھی غالباً شامل تھے، کہ سارے ماہرین جو آپ کے خیال میں ریٹائر ہوئے ہیں وہاں سے اور بینیفیشری ہیں، وہ بھی کہہ رہے تھے اور کہیں اور سے کچھ مل بھی نہیں رہا تھا. تو چارہ کار کیا رہا تھا؟ دیکھیں ایسی چیز نہیں ہوتی ہے. ہم اگر ملنے ہی پہ زندہ رہے گے نا، یہ بھی آپ نے دیکھا کہ بنگلہ دیش نے پدما ندی پہ 6 کلومیٹر لمبا برج بنایا ہے. ٹھیک ہے، اس نے چائنا سے کو کہا کہ آپ آ کے برج بنا دیں. فنڈنگ انہوں نے ورلڈ بینک سے مانگی، ورلڈ بینک نے اس میں کرپشن کی کہانی ڈال دی اور کہا کہ ہم تو نہیں دیتے آپ کی لینڈنگ. پرپس یہ تھا کہ آپ کو ہم سے پیسہ نہیں ملے گا، آپ یہ برج نہیں بنائیں گے. تو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بجٹ سے بنائیں گے یہ برج. بنا ڈالا. تمہارے سامنے ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں کہ لوگ کس طریقے سے آگے بڑھتے ہیں. آئی ایم ایف کے جو ہے 190 ممالک جو ہے اس کے ممبر ہیں. غریب سے غریب ملک بھی اس کا ممبر ہے، اس کا، اور امیر سے امیر بھی اس کے ممبر ہے. کیا ہر 190 ملک جو ہے آئی ایم ایف کے پاس جاتا ہے کہ جی ہمیں فائنینشیل اسسٹنس دیں؟ بالکل نہیں. ہم جیسے نکمے ملک جو ہے وہی جاتے ہیں. اور یہ اب ڈاکٹر صاحب اب رکاوٹ کیا ہے؟ اب ہم نے ساری شرطیں مان لی، ٹیکس لگا دیے، جو نہیں لگنا تھا وہ بھی لگا دیا، اب وہ ہمیں پیسے کیوں نہیں دے رہے؟ اب کیوں مانیٹرنگ کا ایک نیا انہوں نے ڈو مور کیا ہے؟ دیکھیں انہوں نے آپ کے گلے کو اس طریقے سے دبوچ لیا ہے. بالکل ان کو اب یہ پتہ چل گیا ہے کہ ہم نے پاکستان کی معیشت کو اتنا کمزور کر دیا ہے کہ اب ہم اس سے جو چاہیں گے یہ کروائیں گے، اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. اچھا، تو بس وہ جو چاہیں گے وہ کروائیں گے. نہیں، اب آئی ایم ایف کا کوئی سیاسی ایجنڈا ہے یا معاشی ایجنڈا ہے؟ وہ معاشی مالیاتی حوالے سے کچھ منوانا چاہتے ہیں یا سیاسی حوالے سے؟ اگر آپ اتنے زمانے سے اگر اس جرنلزم میں کے پیشے سے منسلک رہے ہیں، ماشاءاللہ آپ کا ایک نام ہے، اور آپ کو آج بھی تک یہ نہیں پتا چلا کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ ایک فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہے یا ایک پولیٹیکل آرمز ہے کسی کا. نہیں، میں اسی لیے تو پوچھ رہا ہوں نا آپ سے. ایک لفظ ہے واٹ کو کہتے ہیں واشنگٹن کنسنسس. اچھا، بہت سنا ہوگا آپ نے. لیکن ہم پاکستانی چونکہ بالکل ہمارے میڈیا نے دنیا میں کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں تو خبر ہی نہیں دکھاتے ہیں. وہ سب یہ ہے کہ کون گرفتار ہو گیا، کس کے خلاف مقدمہ ہوا ہے، کون این آر او لے رہا ہے، کون این آر او نہیں لے رہا ہے. سارا بحث اسی پہ تو چلتا رہتا ہے. ہم نے قوم کو بھی بالکل کنویں کا میڈک بنا دیا ہے. تو ایک ٹرم ہوتا ہے واشنگٹن کنسنسس. کس پہ کنسنسس تھا؟ 3 اداروں میں کنسنسس تھا. وہ 3 ادارے کون تھے؟ ورلڈ بینک، آئی ایم ایف اینڈ یونائٹڈ اسٹیٹس ٹریجری.
ان کا وزارت خزانہ. ان تینوں کے درمیان میں ایک کنسنسس تھا کہ جو بھی ملک آئے گا اس کے ساتھ ہم کیسے نپٹیں گے وہ ہم فیصلہ کریں گے کہ اس کو پیسے کس طریقے سے ہم دیں گے. اگر وہ ہمارے مطابق چل رہا ہے تو ہم ذرا ہلکا ہاتھ رکھیں گے, ہمارے مطابق نہیں چل رہا ہے تو ہم بھرپور ہاتھ رکھیں گے. ٹھیک ہے, سب کو پتا ہے یہ کہ آپ ہمارے ناظرین کی رہنمائی کریں نا کہ سیاسی ایجنڈا کیا ہے, کون سی شرائط آئی ایم ایف منوانا چاہتا ہے, یا امریکہ بذریعہ آئی ایم ایف, واشنگٹن بذریعہ آئی ایم ایف منوانا چاہتا ہے؟ صرف آپ کی اکانومی کو جتنا کمزور کر سکتا ہے وہ کر دے گا, نمبر 1. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کا ڈیفنس بجٹ جو ہے وہ ٹارگٹ ہے. اچھا, ٹوٹل پروگرام کا ڈیزائن اس طریقے سے ہے, اس پہ رکھا ہے بجٹ کے خسارے کا ٹارگٹ نہیں ہے, پرائمری سرپلس کا ٹارگٹ ہے. یہ ٹیکنیکل ہو جاتا ہے, میں نہیں جانا چاہتا ہوں, آپ کے عوام کو نہیں آئے گا سمجھ میں. بیسیکلی آپ کا ڈیفنس بجٹ از دی ٹارگٹ. اچھا, کوئی آئے مجھ سے بحث کرے, میں اس کو بتاتا ہوں, سمجھا دیتا ہوں. ڈاکٹر صاحب میں نے بڑے بڑے لوگوں کو سمجھایا, یہ بھی آپ کو بتا دوں. جی, اچھا, جو جن کو سمجھانا چاہیے ان کو سمجھایا ہے جا کر میں نے. اچھا, یہ آپ ہیں ٹارگٹ ان کے. اچھا اچھا, ایک نمبر ایک ہو گیا بجٹ, ہمارا ڈیفنس بجٹ ٹارگٹ ہو گیا. دوسرا کیا, معیشت کمزور کر دو, اور کیا کرو. جی, جتنی معیشت کمزور ہوگی اتنے ہی آپ ولنریبل ہوتے جائیں گے, اور جتنے زیادہ ولنریبل ہوں گے آپ انہی کے ڈیپینڈنس ان پہ آپ کی قائم رہے گی. وہ بڑے کرتے. ڈاکٹر صاحب اب سوال یہ ہے, دیکھیں ڈاکٹر صاحب ایک سوال یہ ہے, ابھی جس طرح ہمارے فارن ایکسچینج ریزرو نیچے گر رہے تھے اور آپ نے دیکھا روپے کس طرح ڈی ویلیو ہوا, ابھی آپ نے واشنگٹن کنسنسس کی بھی بات کی, اس میں ورلڈ بینک بھی ہے اس باڈی میں. کون ہے جو اس وقت ہمیں ریسکیو کر سکتا ہے؟ اگر ہمارے پاس مزید ڈالرز نہیں آئیں گے, ریزرو اس طرح گرے, ہمیں امپورٹ بھی کرنی پڑ رہی ہے, یہ اس کا حل کیا ہے؟ آئی ایم ایف کو اگر ہم مائنس کر دیں, ہم نہیں جاتے, تو حل کیا ہے اس کا؟ سب سے پہلے یہ آپ کو پوچھنا ہوگا کہ ہمارے اندر یہ ڈیزائر ہے کہ ہم نے اپنی معیشت کو بہتر کرنا ہے. یہ ڈیزائر ہے کہیں پر؟ میں سمجھتا ہوں نہیں ہے, کسی جگہ پہ نہیں ہے. جی, ایسے ہی چلے گا, ایسے ہی چلے گا. یہ جب ڈیزائر ہی نہیں ہے کسی جگہ کسی سطح پہ کہ ہم نے اپنے ملک کی معیشت کو بہتر کرنا ہے. دیکھیں یہ لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے. کیا ہم جو ہے آخر ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے الفاظ نہیں تھے کہ ہم گھاس کھائیں گے لیکن ہم بم بنائیں گے؟ قوم نے بنا ڈالا. ڈاکٹر صاحب لیکن یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ جو لیڈر کہتا ہے قومی خود مختاری کی, غیرت کی بات کرتا ہے, وہ بھی آئی ایم ایف کے پاس چلا گیا اور آئی ایم ایف کی شرائط مان کے آ گیا. دیکھیے بات یہ ہے نا کہ ہم آپ کے شاید پروگرام میں نے سمجھایا تھا, دو ہوتے ہیں فیکٹر, پش فیکٹر ایک پل فیکٹر. پل وہاں سے ہے لاؤ پاکستان کو, اور پش یہاں سے ہوتا ہے, دھکے دینے والے بھی پلیس کیے جاتے ہیں. کیا اچھا, ٹھیک ہے, اسٹریٹجیکلی پلیس کیے جاتے ہیں. جو صبح دوپہر شام پرائم منسٹر کو کہیں گے اوہ سر اگر نہیں گئے تو یہ بربادی ہوگی, یہ تباہی ہوگی, یہ بربادی ہوگی. وہ بھی انسان ہوتا ہے پرائم منسٹر. اس کے اگر 4 کیبنٹ منسٹر روز صبح دوپہر شام جا کے یہی بتائیں کہ سر یہ تو بڑی تباہی ہوگی, اور ایک ویکنڈ میں جا کر ڈاکٹر اشفاق اس کو بتا رہا ہے کہ سر جائیں گے تو تباہی ہو جائے گی آپ کی, تو وہ کس کی بات سنے گا؟ ویکنڈ والے کی بات سنو گے جو صبح دوپہر شام 7 دن اس کے کان میں یہی بات کہہ رہے ہوتے. تو موجودہ حکومت اور مفتاح اسماعیل تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے ٹیکس لگائے ہیں اس کی وجہ سے ہماری معیشت مضبوط ہوگی, ہم ترقی اور خوشحالی کی طرف جائیں گے. دیکھیں یہ سیاسی باتیں ہیں یہ, اور میں وہ مفتاح اسماعیل صاحب ایک سیاسی جماعت کے وزیر خزانہ ہیں, اس لیے میں نہیں بولنا چاہتا ہوں کچھ, لیکن یہ سیاسی باتیں ہوتی ہیں جو ہر سیاستدان یہ کرے گا. اچھا, کہ دوسرے جو ہوں گے وہ بھی یہی بات کریں گے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. اچھا, آج ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی, روس سے جو تیل لینے کے لیے ریفائنری سے تجاویز طلب کی ہیں حکومت نے. آپ سمجھتے ہیں جو موجودہ اس وقت انٹرنیشنل سینیریو ہے, آپ نے بات واشنگٹن کی پہلے ہی کر دی, اس میں ہم رشیا کی طرف جا سکتے ہیں اور ہمارے لیے کوئی پرابلم نہیں ہوگا؟ یہ تو فارن آفس والے آپ کو بتائیں گے. ایز اے اکانومسٹ تو میں نہیں بتا سکتا ہوں کہ جانے سے کیا اس کے اثرات ہوں گے یا نہیں ہوں گے. یہ ہمارا
دفتر خارجہ آپ کو بتائے گا. سب معیشت پہ کیا اثرات ہوں گے اگر ہم روس سے تیل لے لیتے ہیں؟ دیکھیں جب بھی کوئی چیز سستی آپ خریدیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا. ہندوستان کو فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ ہندوستان تو دونوں ہاتھوں سے تیل خرید رہا ہے, دونوں ہاتھوں سے. ٹھیک ہے جی. ہندوستان نے 2021 میں ٹوٹل 12 ملین بیرل تیل امپورٹ کیا تھا روس سے, صرف 12 ملین. اچھا. اور جو ان کے ٹوٹل امپورٹ کا صرف 2% تھا. اچھا. آج اب تک فروری سے 24 فروری سے تو لڑائی شروع ہوئی ہے, مارچ سے لے کے جون تک میں 34 ملین بیرل امپورٹ کر چکا ہے. اچھا. جہاں سال میں 12 کیا تھا, اس چند مہینوں میں 34 ملین بیرل امپورٹ کیا ہے. وہ امپورٹ کر رہا ہے تیل, اس کو ریفائن کر رہا ہے اپنے یہاں پر. ان کے گجرات میں 2 دنیا کے بڑے ریفائنریز ہیں جو اس وقت 24 گھنٹے کام کر رہے ہیں. وہ ریفائن کر رہا ہے اور وہی ریفائنڈ پروڈکٹ بنا کر وہ یورپ کو بیچ رہا ہے, کیونکہ یورپ اب چائنا رشیا سے نہیں خریدے گا وہ چیز, تو وہ وایا ہندوستان اس کو مل رہا ہے. تو فائدہ کس کو ہو رہا ہے, بینیفٹ کس کو مل رہا ہے؟ انڈیا کو مل رہا ہے. تو اس موجودہ جو ٹیکسوں کا نظام لگایا گیا ہے, آپ سمجھتے ہیں اس سے کوئی بھلائی ہو سکتی ہے, معیشت مضبوط ہو سکتی ہے؟ اکنامکس کا اصول تو نہیں کہتا ہے یہ کہ ٹیکسوں کے بوجھ میں ٹلے ڈال دیں اپنے پرائیویٹ سیکٹر کو, اور دوسری طرف جو لوگ کنزیومر ہیں جیسے میں اور آپ ہیں, ہم پہ بھی اگر ٹیکسوں کے انبار لگ جائیں تو ہمارے اندر خریدنے کی سخت کم ہو جائے گی, کیونکہ جیب میں ہمارے پاس پیسے کم بچیں گے, ہم چیزیں کم خریدیں گے, جو انڈسٹری ہے وہ چیزیں کم پروڈیوس کریں گی, آپ کی معیشت ہو جائے گی. یہ تو اکنامکس کا اصول ہے, اس میں تو کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے یہ. جی ٹھیک, بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر حسن صاحب. آپ کے وقت کا ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما زرتاج گل صاحبہ نے. بہت شکریہ زرتاج صاحبہ آپ کے وقت کا. زرتاج صاحبہ, پنجاب کے ضمنی الیکشن پہ بات کریں گے, لیکن آپ کی جماعت جو ہے اس کی یہ خاصیت یہ بھی ہے کہ جماعت کے اندر سے وار کرنے والے خاصے رہے ہیں. ایسا ہی شکوہ آج شاہ محمود قریشی صاحب نے کیا ہے, ذرا یہ سنیے پھر آ کے بات کرتے ہیں. میرے خلاف میری اپنی پارٹی نے سازش کی, اور 2018 میں مجھے یہاں سے صوبائی اسمبلی کا ممبر ہروایا. کس نے؟ پی ٹی آئی نے. برملا کہہ رہا ہوں, اور خان کو بھی کہا ہے. آج پنجاب کی یہ کیفیت نہ ہوتی اگر شاہ محمود یہاں سے ایم پی اے ہوتا. 217 والوں جاگو جاگو. مجھے کیا فرق پڑا, میں تو وزیر خارجہ بن گیا. تمہیں فرق پڑا, ملتان کو فرق پڑا, جنوبی پنجاب کو فرق پڑا. اگر یہ آپ کا انداز نہیں ہے سوچنے کا, گزر جائے گا 17 تاریخ, کوئی فرق نہیں پڑتا. جی زرتاج صاحبہ آپ کی طرف آئیں گے, لیکن ارشاد صاحب وہ حفیظ جالندری صاحب, دیکھا جو کھا کے تیر کمی گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی. ویسے یہ پی ٹی آئی کے اندر جب بھی دیکھیں, وہ زرداری صاحب کہتے تھے یہ اپنے وزن سے گریں گے. یہ ان کے اپنے بندے الیکشن بھی اپنے ہی لوگوں کی وجہ سے ہار گئے. یہ شکوہ آج بنتا تھا گراتے ہیں نشیمن پہ بجلیاں. ہاں, دشمن نہ کرے دوست نے وہ کام کیا ہے. تو زرتاج صاحبہ سے پوچھ لیتے ہیں کہ اس وقت صورتحال کیا ہے, ضمنی الیکشن جو پنجاب کے ہو رہے ہیں, کیا وہاں بھی آپ کے حلقے میں بھی تو ہو رہا ہے, یعنی ڈی جی خان ضلع میں توسا کے قریب, اور دوسرے حلقوں میں مظفر گڑھ میں بھی کئی جگہ پہ, تو کیا اب تو ایسا نہیں ہے کہ اپنے ہی نشیمن پہ بجلیاں گرا رہے ہوں, اور اسٹریٹجی آپ کی کیا ہے ضمنی الیکشن کی؟ تھینک یو شاد عارف صاحب, تھینک یو فیصل, تھینک یو فار انوائٹنگ می. دیکھیں جی, جو اس وقت جتنے بھی پنجاب میں بائی الیکشن ہو رہے ہیں اور ساؤتھ پنجاب میں ساؤتھ پنجاب کے اوپر میری زیادہ نظر ہے, کیونکہ میری خواتین کی ٹیمیں اس وقت, اور میں خود اپنی فیلڈ میں نکلے, اور میرے ساتھ والے حلقے میں PP 288 کے اندر بھی بائی الیکشن ہو رہا ہے. اس وقت تو ریاستی دہشت گردی, FIRs کے باوجود, فنڈز کے باوجود, پولیس گردی کے باوجود, بیوروکریسی کے باوجود, غنڈہ گردی کے باوجود اور پیسوں کے باوجود, اس وقت تو PTI کا پلڑا باری ہے, اور سارا کا سارا ووٹ پرائم منسٹر عمران خان کے. ہم فیلڈ میں جاتے ہیں, خواتین ہاتھ پکڑ پکڑ کے کہتی ہیں, آنکھوں میں ان کے آنسو ہو رہے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, ہم پرائم منسٹر عمران خان کو ووٹ دیں گے. اس وقت لوگ یہ بھول چکے ہیں کہ بلے کے نشان پہ
ہمارا کینڈیڈیٹ کون ہے. وہ اس وقت عمران خان کو ووٹ دے رہے ہیں. تو میری نظر میں تو PP 288 ہمارا جو ڈیرہ غازی خان ہے وہ اور ساؤتھ پنجاب کے انشاءاللہ تمام سیٹیں ہم جیتیں گے. اور کیونکہ عوام جو اس وقت جو 14 گھنٹوں کی بدترین لوڈ شیڈنگ ہے, جو بدترین قہر بن کے امپورٹڈ حکومت عوام کے اوپر اتری ہے, جس طریقے سے بدترین مہنگائی ہو رہی ہے, لوگوں کا جینا عذاب کیا ہوا ہے اور ان کی اپنی عیش و عشرت ختم نہیں ہو رہی ہے, تو عوام تو بالکل پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ ہے. جہاں تک فیصل نے شاہ محمود قریشی صاحب کا کلپ سنوایا, ارشاد عارف صاحب آپ اور فیصل جو ہے وہ اپنے پروگرام میں, جو آپ کا یہ پروگرام ہے, اس میں آپ لوگ گواہ ہوں گے کہ میں آپ لوگوں کو بار بار ایک ہی بات کہتی ہوں کہ میں اور کوئی سیاست جانوں نہ جانوں, لیکن ساؤتھ پنجاب کی سیاست کو میں جانتی ہوں. اور ساؤتھ پنجاب میں PTI کی جیتی ہوئی جو سیٹیں تھیں وہاں پہ ہماری ٹکٹیں جو ہے وہ انہوں نے اور لوگوں کو دی. وہاں پہ انڈیپینڈنٹ لوگ جو ہیں ہماری PTI کے وہی لوگ کھڑے ہوئے, وہ جیت گئے, پھر انہوں نے پارٹی کے اوپر وہی احسان ڈالا. تو شاہ محمود قریشی صاحب کا وہی اشارہ تھا, وہی والی بات تھی. اچھا ہوا وہ والے باغی داغی گند جو ہے ضمیر فروش اور جو میر جعفر اور میر صادق تھے, وہ پارٹی سے گند صاف ہو گیا. اور ان لوٹوں کو تو ظاہری بات ہے, میں پہلے کہہ چکی ہوں, میرے الفاظ نہیں ہیں, مریم باجی کی الفاظ ہے کہ لوٹوں کی جگہ جو ہے وہ باتھ روم میں ہوگی, تو وہ لوٹیں جائیں اور اپنی باتھ روم کی اپنی جہاں پہ مریم باجی نے ان کو فکس کیا ہوا ہے وہ اپنا کردار وہاں پہ ادا کریں. سیاست میں ان کا مقام نہیں ہے, عزت میں ان کا مقام نہیں ہے, حلقے میں ان کا مقام نہیں ہے, ووٹ میں ان کا مقام نہیں ہے. انشاءاللہ ساؤتھ پنجاب دہشت گردی کے باوجود, غنڈہ گردی کے باوجود, پیسے کے باوجود, اور یہ جو اس وقت امپورٹڈ پرائم منسٹر ہمارے سر کے اوپر مسلط اور پنجاب میں جو اس وقت آئینی بحران ہے اس کے باوجود انشاءاللہ بائی الیکشن ہم جیتیں گے. ووٹ عمران خان کا ہے. اچھا یہ فرمائیں کہ عمران خان صاحب نے جنوبی پنجاب سے وزیر اعلیٰ لیا, آپ کے ہی ضلع اور شہر سے, وہاں سے وزیر لیے گئے, ڈپٹی اسپیکر لیا گیا, فنڈز دیے گئے, جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ, اس کے باوجود سب سے زیادہ لوٹے جنوبی پنجاب سے ہوئے. تو اس کی وجہ کیا؟ اس وقت تو اسحاق خاکوانی نہیں رہے تھے ریلیونٹ, اتنے لوگ کیوں باغی ہوئے, کیوں نکلے پارٹی سے؟ ارشاد عارف صاحب یہ تو پھر پوری ڈاکٹرائن ہے نا کہ کس نے پارٹی سے غداری کی, کس نے علاقہ سے غداری کی, ووٹ سے غداری کی, اور ووٹ کو عزت دو کے بجائے انہوں نے نوٹ کو عزت دی, ضمیر فروشی کی. اور اس وقت جو پاکستان میں رجیم چینج کی وجہ سے اور انہی ضمیر فروشوں کی وجہ سے جو اس وقت پاکستان کا بیڑا غرق ہو چکا ہے, پاکستان آئسولیشن کا شکار ہو چکا ہے. جس صف اول میں جو ڈیولپمنٹ کے جو ورلڈ فورم ہوتے تھے جہاں پہ پرائم منسٹر عمران خان صف اول میں کھڑے ہوتے تھے, پذیرائی ہوتی تھی پاکستان کی, وہاں پہ تو اس وقت پاکستان آئسولیشن کا شکار ہو چکا ہے. وہاں تو پاکستان کو انوائٹ ہی نہیں کیا جاتا ہے. انتہائی شرمندگی ہے اس وقت رجیم چینج کی وجہ سے. اچھا ہم رجیم چینج پہ آتے ہیں. یہ سوال جو آپ نے ڈیرہ غازی خان کی بات کی, جی نہیں, میرا سوال یہ تھا کہ جنوبی پنجاب ہی سے کیوں, اگر شاہ محمود صاحب ہوتے, بزدار صاحب کی جگہ شاہ محمود صاحب وزیر اعلیٰ ہوتے, ایسی قیادت ہوتی تو پھر بھی یہی صورتحال بننی تھی. میں ارشاد عارف صاحب میں آپ کو وہی کہہ رہی تھی, تو پھر پوری ڈاکٹرائن ہے نا ضمیر فروشوں کی اور پیسوں کی. تو وہ جو ڈیرہ غازی خان میں یا جو ہمارے جو آپ نے نام گنوائے, 27 ارب کا ڈیرہ غازی خان کا تاریخی پیکج ہم نے دیا ہمارے دور حکومت میں. ساؤتھ پنجاب کا 649 ارب کا پیکج پرائم منسٹر عمران خان نے دیا ہے, جو اب مشکل سے 9 ارب کے قریب گیا ہوا ہے. سارا ہمارا فنڈ انہوں نے کاٹ دیا, سارے ہمارے مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل کے اوپر انہوں نے اس رجیم چینج نے جو اس کے اوپر کام ختم کر دیا ہے. اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر سینیریو یہ ہوتا کہ کوئی اور چیف منسٹر ہوتا, میں اس میں نہیں جاتی ہوں. میں سمجھتی ہوں کہ عثمان بزدار صاحب نے جو اپنے وقت کے لحاظ سے جو وہ پہلی دفعہ بنے تھے انہوں نے بہترین کام کیا. یہ وفا اپنے خون کے اندر شامل ہوتی ہے, یہ عزت غیرت اپنے خون میں شامل ہوتی ہے. جس نے غیرت کو بیچا, جس نے ضمیر فروشی کی, جس نے ملک کو بیچا چند نوٹوں کی خاطر, 20 کروڑ آ گئے, 15 کروڑ آ گئے, لیکن ذلت اور رسوائی تو ان کے اتنے پیسے لگا کے بھی آپ کے بندے چلے گئے. ڈیرہ غازی خان کے اوپر کہیں پر داغ لگا ہے, انشاءاللہ یہ داغ ہم اتاریں گے. 27 ارب لگا کے بھی آپ کے بندے پھر بھی چلے گئے. جنرل الیکشن میں بھی جواب دیں گے اور ابھی بھی دیں گے. کوئی تو غلطی ہوئی ہوگی نا, کوئی تو قیادت کی جانب سے بھی غلطی ہوئی ہوگی, کوئی بے رخی ہوئی ہوگی. 27 ارب لگا دیا پھر بھی آپ کے MP آپ کے قابو میں نہیں رہے, کہیں نہ کہیں قیادت بھی تو غلط ہوئی ہوگی. فیصل میں ایک بات بتاؤں, انسان ہمیشہ اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے, اور ہماری پارٹی میں تو کمال ڈیموکریسی ہے کہ ہم ہر چیز کے اوپر بحث کرتے ہیں, اپنی غلطیاں بھی مانتے ہیں, اپنی غلطیوں سے آگے بڑھ کے آگے بھی جاتے, کیونکہ یہ کوئی گدی نشینی پیری مریدی کی پارٹی تو ہے نہیں, یہ ڈیموکریٹک پارٹی ہے. اس میں مجھ جیسے ینگسٹرز بھی بات کرتے ہیں اور سینئر سے سینئر بھی بات کرتے ہیں. ہم اپنی غلطیوں سے آگے بڑھیں گے. جہاں تک اگر آپ یہ بات کرتے ہیں کہ جب 27 ارب کا ڈیرہ غازی خان کو پیکج دیا اور 649 ارب کا ساؤتھ پنجاب کو دیا, وہ تو میں نے کہا ہے کہ ہم اس ضمیر فروشی کا جنرل الیکشن میں اور ابھی بائی الیکشن میں انشاءاللہ لوٹوں کو جواب دیں گے
کہ حق کی فتح ہوگی, سچ کی فتح ہوگی, عمران خان کی فتح ہوگی, بلے کے نشان والے جیتیں گے. لیکن میں ان کے بارے میں سوال کرتی ہوں نا, چلو یہ تو حلقے کی تھے, کوئی ڈرامہ لے کے بیٹھ گئے کہ جی میرے حلقے کے لوگ یہ کہتے ہیں, فلانا کہتے ہیں. اب ان کے پاس کیا جواز ہے جب پیٹرول کی 80 روپے سے زیادہ ایک مہینے کے اندر قیمت بڑھ گئی؟ مہنگائی کی وجہ سے ڈرامہ کر کے یہاں پہ گئے تھے نا, اپنی ضمیر فروشی کر کے. اب جو ڈیزل کی قیمت بڑھ گئی ہے, جو 1800 سے 2000 کا جو کے جی جو اس وقت آٹا مل رہا ہے, جو 20 کے جی کا تھا, جو ہمارے اس میں 850 کا مل رہا تھا, جو اس وقت ویران پڑے ہوئے بازار پاکستان کے. میں اس وقت رانی بازار میں ڈیرہ غازی خان میں بیٹھی ہوئی ہوں. 4000 سے زیادہ تو میرے ڈیرہ غازی خان میں اس وقت میری اپنی مارکیٹ کے اندر یہاں پہ دکان ہے, رانی بازار میں بزنس بازار ہے, ہو کا عالم ہے. ایک بندہ آپ کو نظر نہیں آئے گا. قیمتیں خریدی لوگوں کی ختم ہو گئی ہے. پیٹرول اور اس سے اتنی مہنگائی ہے کہ لوگ جو ہے وہ بازار جا نہیں سکتے ہیں. 14 گھنٹے کی بدترین لوڈ شیڈنگ ہے. تو ان ضمیر فروشوں کے پاس جو پرائم منسٹر عمران خان کو انہوں نے چھوڑا تھا, اب ان کے پاس کیا جواب ہے؟ اور میرے خیال میں فیصل آپ کو اور ڈاکٹر ارشاد عارف صاحب کو ضرور ایک دن اس پہ بھی بات کرنی چاہیے. یہ جو ابھی اسمبلی کے اندر ہو رہا ہے, جو آج MKM نے بات کی تھی, یہ جو نہیں, ہم بالکل اس کی طرف انہوں نے کہا کہ ریلوے ختم ہو گیا ہے, ہم اس کی طرف آ رہے ہیں, لیکن اس سے پہلے اب ضمیر جاگنا شروع ہوں گے نا, تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا قصور نہیں تھا. اب دیکھیں نا, یہی ضمیر, اب زرتاج صاحبہ, قصور نہیں تھا نوٹوں کی چمک. ہماری سیاست کا ایک عجیب رنگ ہے کہ یہی ضمیر جب آپ کے دور میں تھے, آپ حکومت میں تھے, تو اس وقت بھی جاگے تھے. یہی ضمیر اب پھر جاگ رہے ہیں, اور یہ ضمیر جو ہے ہمیشہ سے جاگتے ہیں, اور عوام جو ہیں وہ بیچارے سوئی رہتے ہیں. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ 2 جولائی کو آپ لوگ مہنگائی مارچ کرنے نکل رہے ہیں. خان صاحب نے اسلام آباد میں دھرنے کی, جلسے کی کال دی ہوئی ہے. حکومت پہ پارلیمنٹ سے باہر رہتے ہوئے جلسوں کے ذریعے آپ کتنا دباؤ ڈال سکتے ہیں کہ عوام کو کچھ ریلیف ملے؟ دیکھیے یہ بات فیصل, اب تو دنیا کو سچائی پتہ چل چکی ہے کہ جہاں پہ انہوں نے اس پرائم منسٹر اور اس کے کابینہ نے جہاں پہ انڈیا سے تعلقات کشمیر کو پر انہوں نے سودا کیا, اور کشمیر کو بیچنے کے بعد یہ انڈیا سے تعلقات بڑھانا چاہتے ہیں, جو یہ اب ہوائی اڈے دینا چاہتے ہیں, یہ باتیں اس وقت چل رہی ہیں. جس طریقے سے پاکستان کے اکانومی کا بیڑا غرق کیا گیا ہے, وہاں پہ تو ایک ہی وہ ریلیف مل سکتا ہے عوام کو, اور وہ یہی ریلیف ہو سکتا ہے بدترین مہنگائی کے بعد کہ نیا جو ہے وہ الیکشن ہو. تو ہماری تو یہی ڈیمانڈ ہے. بات پارلیمنٹ کی نہیں ہے, پارلیمنٹ میں تو اب ان کے اپنے جو ہمیں چھوڑ کے گئے تھے, جن کے ضمیر جاگے تھے, وہ ان کو خود جوتے مار رہے ہیں. وہ تب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو کسی کے کہنے پہ, کسی کے فون کال کے ذریعے, ہم نے PSDP کے ذریعے ہم لوگوں نے جو ہے وہاں پہ اپنے منصوبے جمع کرائیں. تو 2 ووٹوں کے اوپر آپ کی حکومت کھڑی ہے, اگر ہم ہاتھ کھینچ لیں تو پھر آپ کا کیا بنے گا؟ تو اس کا تو حل یہی ہے کہ عوام کو ریلیف ایک ہی صورت میں. اچھا, آج ایک خبر آئی ہے, نیا الیکشن, بالکل ٹھیک ہے زرتاج صاحبہ, آج ایک خبر اور آئی جو توشہ خانہ کا معاملہ ہے. 154 ملین یعنی کوئی 15 کروڑ 40 لاکھ مالیت کی جو گھڑیاں تھیں, وہ خان صاحب نے جو ہیں وہ 3 اور گھڑیاں فروخت کر دیں, اور پہلے ان کو بیچا, پھر اس کے بعد سرکاری خزانے میں انہوں نے پیسے جمع کرائے اس خبر کے مطابق, اور یہ ایک سرکاری انکوائری کی, اس کے نتیجے میں یہ خبر سامنے آئی ہے. تو خان صاحب جو ہیں وہ مدینہ کی ریاست کے علمبردار رہے, وہ مدینہ کی ریاست کی بنیادی اساس پہ پاکستان کو لے کے جانا چاہتے تھے. کیا یہ اخلاقی کرپشن نہیں ہے کہ آپ ایک سرکاری چیز پہلے بیچیں, پھر اس کے بعد اس کی قیمت ادا کریں اور اپنا منافع لے کے سائیڈ پہ ہو جائیں؟ اچھا دیکھیں فیصل, دنیا میں کیا اس وقت جو پاکستان میں جو اس وقت ایک واحد لیڈر ہے پرائم منسٹر عمران خان, جس کی ذات کے اوپر جتنا مرضی کیچڑ اچالے اپنے منہ کی کھانی پڑتی ہے, جس کے کردار کے بارے میں جو مرضی بات کر لے اپنے منہ کی کھانی پڑتی ہے. پرائم منسٹر عمران خان اپنی بیگم کے جو سابق خاتون اول ہے, ان کے کالونی میں رہنے والی خاتون کے پھوپھے کے بھائی کے بھی ذمہ وار ہیں. پرائم منسٹر عمران خان اپنے ووٹر کے 1 کروڑ 70 لاکھ ووٹر کے بھی صادق اور امین ہونے کے ذمہ وار ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان نے حق اور سچ کے ساتھ, اور اپنی جو ایک کردار ہے, جو ان کی کریڈیبلٹی ہے, وہ تو جو انہوں نے رسیدیں دکھائی, جو ان کو پر کیس چلا, ان کو تو فل رکنی بینچ نے, سپریم کورٹ نے ان کو جو ہے صادق اور امین قرار دے دیا. تو ہمارے پاس وہ یہ اس کے بعد بیچی موجود ہے, یہ اس کے بعد دنیا اور پورا پاکستان یہ مانتا ہے. نہیں میں اسی کے اوپر آ رہی ہوں, جنہوں نے 4-4 ہزار کے اندر مرسیڈیز گاڑیاں لی, جنہوں نے 4-4 ہزار کے اندر گھڑیاں لی, جنہوں نے خاتون اول کے جو ہے وہ ہار بیچے اور کھائے, چوری کی ہے, ان کے منہ سے جو ہے وہ پرائم منسٹر عمران خان کے بارے میں بات کرنی اچھی نہیں کرتی. ڈائیورجن اور ڈائیگریس کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ جو اصل ایشو ہے مہنگائی, ثبوت تو کوئی نہیں ہے نا ان کے پاس. اگر تو کسی کے صادق اور امین کے اوپر کوئی شک ہے, کورٹ صاحب کے پاس کھڑے, جہاں پہ آپ ہمارے لیے حق کی آواز اٹھانے والی پارٹی کو, اپنے رجیم چینج کے خلاف آواز اٹھانے والی فیملیز کے اوپر
جب آپ اس طرح لاکھوں کی تعداد میں لاٹھی چارج کرتے ہیں، پرچے کراتے ہیں، FIR کراتے ہیں اور آپ شیلنگ کرتے ہیں، بدترین ریاستی دہشت گردی کرتے ہیں، وہاں کورٹس بھی آپ کے سامنے ہیں، تھانے بھی آپ کے سامنے ہیں، جائیں FIR کرائیں، چاہے توشہ خانہ کیس ہے چاہے اور کوئی کیس ہے۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے، لیکن آپ کے لیڈر جو ہیں وہ صادق اور امین بھی ہیں، وہ دیانتدار بھی ہیں، وہ اس کے باوجود سب سے بڑا سوال ہے کہ ریاست مدینہ کے اساس پہ وہ پاکستان کو لانا چاہتے تھے۔ کیا یہ اخلاقی کرپشن نہیں ہے کہ آپ گھڑیاں بیچ دیں کوئی 15 کروڑ مالیت کی، اور گھڑیاں بیچ کے اس کے بعد آپ سرکاری خزانے میں پیسے جمع کروائیں؟ کہ یہ فیصل خان کو ادھر سے پکڑے یا ادھر سے پکڑے، بات تو وہی ہے نا کہ 1 روپے کی کرپشن پرائم منسٹر عمران خان کے اوپر نہیں، 1 روپے کا بھی کوئی ان کے اوپر داغ نہیں لگا سکتا ہے۔ ساری دنیا کو یہ بتائے کہ پرائم منسٹر عمران خان کو پیسے کی لالچ نہیں ہے، وہ چوری نہیں کر سکتے ہیں، آپ جو مرضی ان کے بارے میں بات کر لیں لیکن ان کے بارے میں آپ یہ بات نہیں کر سکتے۔ صادق اور امین وہ ہیں، یہ ان کا کردار شو کرتا ہے، پیسے کی ان کو لالچ نہیں ہے۔ آج تک جب سے انہوں نے پاکستان سے باہر پیسے کمائے وہ پاکستان لے کر آئے۔ یہ جو ان کے کچھ بدزبان قسم کے یہ جو کچھ ان کے ترجمان بیٹھے ہوئے ہیں نا، جو پاکستان کے پیسوں کے اوپر، ٹیکس پیئر کے پیسوں کے اوپر انفارمیشن منسٹر بن جاتے ہیں، منسٹر بن جاتے ہیں، اور اس کے بعد پورا دن جو ہے وہ اپنے اکاؤنٹ کی کرپشن کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں، چاہے 16 ارب کی ہو، چاہے 25 ارب کی منی لانڈرنگ ہو، TTS کے کیس ہو۔ اس کو جب یہ چوری کو جو ہے وہ پاکستان کے ٹیکس پیئر کے پیسوں کے اوپر وہ ڈیفینڈ کرے تو ان کو یہ بھول ہی جاتا ہے کہ پاکستان میں کوئی مہنگائی بھی ہے، پاکستان میں کوئی رجیم چینج بھی ہے، پاکستان میں ضمیر فروشی بھی ہے۔ اور اب تو یہ جو مہنگائی ہو رہی ہے نا، یہ وہی رجیم چینج میں جو بلین اربوں روپے باہر سے آئے تھے نا، وہی وصولی اس وقت پاکستان کے عوام کے اوپر، مہنگائی توڑ جو ہے جو اس وقت ہو رہی ہے وہ وصولی اس وقت پاکستان کے عوام سے ہو رہی ہے۔ تو یہ جو اس طرح کبھی خاتون اول جو سابق ان کے بارے میں بات کرنا، کبھی پرائم منسٹر عمران خان کے بارے میں بات کرنا، کبھی ان کی بہنوں کے بارے میں بات کرنا، اور جس کا کوئی سر پیر نہ ہو، یہ عوام ان باتوں سے آگے نکل چکی ہے۔ اگر ثابت ہی کرنا تو اپنا بتائے نا، جو اوریجنل کیس ہے کہ 25 ارب کی منی لانڈرنگ جو آپ نے کی حمزہ شہباز نے، اس کا آپ زبردستی جو ہے اس وقت جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بنانا چاہتے ہیں۔ 16 ارب کی جو اس وقت شہباز شریف نے منی لانڈرنگ کی، اس کو آپ نے زبردستی جو ہے وہ پرائم منسٹر بنایا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے سعد رفیع کے اوپر، احسن اقبال کے اوپر کوئی منسٹر نکالو اس وقت کابینہ میں جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، آدھی سے زیادہ تو آدھی مجرم ہے۔ کسی کے اوپر ایفیڈرین کا کیس ہے، کسی کے اوپر ہیروئن کا کیس ہے، کسی کے اوپر منی لانڈرنگ کا کیس ہے، کسی کے اوپر قتل کا کیس ہے، کسی کے اوپر گنڈا گردی کا کیس ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ جن کی سر پیر جو ہے وہ جرم کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں، اس کابینہ سے، ان کے ترجمانوں سے، PDM سے، PMLN سے یہ بات ان کے منہ سے اچھی نہیں لگتی۔ حکومت بھی ان کی ہے اور پولیس بھی ان کی، جائیں جا کے FIR کرائیں، اور اس کے بعد جو میں آپ کو پھر بتا رہی ہوں کہ صادق اور امین پرائم منسٹر عمران خان نے نکلیں گے۔ اچھا، آخری سوال، بہتر یہی ہے کہ جو اصل مسائل ہے اس کی طرف توجہ دیں۔ آخری سوال، آپ کمپین کر رہی ہیں اپنے حلقے میں جو DG خان کا ہے، ادھر مظفر گڑھ میں بھی الیکشن ہو رہے ہیں، بہاولپور میں بھی ہو رہے ہیں، عثمان بزدار صاحب اس کمپین میں حصہ لے رہے ہیں، اور اگر نہیں لے رہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ تو ٹیم لیڈر ہیں، وہ 3.5 سال وزیر اعلیٰ تھے اس صوبے کے، وہی چلا رہے تھے پورے صوبے کو۔ تو پہلی بات تو یہ کہ حصہ لے رہے ہیں، اگر نہیں لے رہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ نہیں، میں نے نہیں دیکھا، جو سچ ہے وہ سچ ہے، ان کو ہونا چاہیے، میں نے نہیں دیکھا ان کو، شاید ان کے اپنے کوئی مسائل چل رہے ہوں، پوچھا بھی نہیں ان کے اپنے یہ جو اس وقت پنجاب اسمبلی میں جو ایشوز چل رہے ہیں، میرے خیال میں وہ ان کو زیادہ وہاں پہ شاید کام کر رہے ہوں گے، انہی چیزوں کو ہینڈل کر رہے ہوں۔ لیڈرشپ نے لگائی ہے ان کی پنجاب اسمبلی میں، تو نہ تو وہ پارلیمانی لیڈر ہیں، نہ وہ امیدوار ہیں وزارت اعلیٰ کے، وہ چودھری پرویز الہی صاحب ہیں، سبطین خان ہیں، وہ تو پارلیمان لیڈر بھی نہیں ہے، تو پنجاب اسمبلی میں وہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ اسائنمنٹ کیا لگائی گئی ہے خان صاحب کی طرف سے پارلیمنٹ کے اندر ان کی؟ دیکھیے فیصل اور ارشاد عارف صاحب، میں نے جو آپ کو حق کی بات کی، میں نے کہا میں جی آپ سے اگری کرتی ہوں کہ انہوں نے چونکہ سب سے زیادہ پیکیجز یہاں پہ ساؤتھ پنجاب کو بھی دیے ہیں عثمان بزدار صاحب نے، اور جس طریقے سے انہوں نے یہاں اربوں روپے، چاہے مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل تھا، چاہے کارڈیولوجی ہاسپٹل تھا، روڈز تھی، انفراسٹرکچر تھا، اس کے اندر دیے ہیں، چاہے انصاف صحت کارڈ تھا، ان کو ہمارے ساتھ اکٹھے لیڈ کرنا چاہیے۔ میں نے تو آپ سے اگری کیا، میں تو اس میں آپ سے کوئی ڈس ایگری نہیں کیا۔ انفیکٹ میں بھی یہی ان سے آج اسد عمر صاحب سے یہی بات کروں گی کہ وہ آئے، کیونکہ وہ زیادہ بہتر یہاں کے لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے کتنا فنڈ یہاں پہ دیا، اور فنڈ دیا ہے انہوں نے اپنے دور حکومت میں۔ اچھا، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، ان کے جو بھائی ہیں وہ تو نون لیگ کی کیمپین کر رہے ہیں، بزدار صاحب کے جو بھائی ہیں۔ اب اسد عمر صاحب سے ہم یہ سوال اس لیے نہیں پوچھ سکتے کہ ان کے اپنے بھائی نون لیگ میں، تو وہ یہ کہ میں کسی کے بھائی بہن کی ذمہ وار نہیں ہوں، میں فیصل اپنی ذمہ وار ہوں۔ مجھے یہ پتا ہے کہ ڈیرہ غازی خان میں علم PTI کا
اٹھایا ہوا ہے. نہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. آپ کا جو وہاں کردار ہے اور انشاءاللہ آخر تک لڑیں گے. نہیں وہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. ڈی جی خان میں تو پی ٹی آئی کی پہچان آپ ہیں, لیکن آپ اسد عمر سے کیوں کہیں گی؟ آپ خود بزدار صاحب سے کہیں. آپ کا مطلب ایک ہی شہر کے رہنے والے ہیں آپ, تو ان سے کوئی رابطہ نہیں آپ کا؟ جی اپنے حصے کا کام ہم کر رہے ہیں. عوام پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ ہے. اچھا یہ بتا دیں ان کا نون لیگ سے رابطہ ہے؟ ان کا نون لیگ سے رابطہ ہے؟ نہیں غلط بات ہے. ایسے بالکل غلط بات. چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ زرتاج صاحب. اگر آپ نے جن کے نام لیے اگر وہ کسی کے ساتھ دوستی یاری نبھا رہے ہیں وہ ایک اور بات ہے. عثمان بزدار صاحب پی ٹی آئی کے ساتھ ہے, یہ غلط بات ہے. جی نہیں, یہ جعفر بزدار اور عمر بزدار دوستی نبھا رہے ہیں مخالف امیدوار سے. مجھے نہیں پتا, آپ ان سے فون کر کے پوچھ لیں. میرا خیال ایسے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ زرتاج گل صاحبہ, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد بات کریں گے. اتحادی کہتے ہیں میں نہیں رہنا کھیڑیاں دے نال. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بجٹ منظوری کے موقع پر جو اتحادی ہیں اور بالخصوص ایم کیو ایم کے جو ایم این ایز ہیں ان کے کیا شکوے رہے, کیا انداز رہے, ذرا دیکھیے. مجھے اپنے حلقے کی عوام نے منتخب کر کے بھیجا ہے, کسی ایرے غیرے نتھو خیرے کی منتیں کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے. یہ وزارتیں, یہ سیٹیں سر اس لیے ملتی ہیں کہ آدمی عزت بنائے, کام کرے. یہ سیٹیں پانے کے بعد اگر عزت بھی نہیں ملے تو اس کے اوپر ہم تھو کرتے ہیں. اور میں سر یہاں ایک شخص موجود ہے جس کی وجہ سے میرے شہر حیدرآباد میں وہ چیزیں نہیں ہیں کہ جو ہماری ضروریات ہیں. یہاں منسٹر سر موجود نہیں ہیں. میں ان کے رویے کے خلاف, ان کے باتوں کے خلاف واک آؤٹ کرتا ہوں اور یہ بتا کے جا رہا ہوں کہ ان کے ہوتے ہوئے نہ اسمبلی چل سکتی ہے نہ حکومت چل سکتی ہے. اس طرح کے لوگ ہمیں اس طرح کے جواب دیں گے, یہاں سے ہم اس طرح بیٹھنے میں دیر نہیں لگائیں گے. ہم نے جو اپنی قیمت ادا کی ہے نا, جو سیاسی قیمت ادا کی ہے, آج وہ بھگت رہے ہم سندھ میں بھی. ارشاد صاحب اس طرف بیٹھنے میں دیر نہیں لگتی. ایم کیو ایم کے دوستوں سے یہی کہہ سکتے ہیں, ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. ابھی تو جو آئے گا, دیکھیں 2-3 چیزیں تھیں ایم کیو ایم کی جو اس وقت انہوں نے ایک نیریٹو بنایا تھا. نمبر 1 تو جی مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے اور ہمارا کراچی جو ہے وہ نظر انداز بھی باغی ہو رہا ہے. دوسرا, کراچی کو نظر انداز کیا گیا ہے, وعدے پورے نہیں ہوئے. وعدوں کی بہت زیادہ ہوتی تھی نا, جو کہ جی خان صاحب نے جو وعدے کیے تھے ہم سے, جو وعدے کیے گئے تھے, خان صاحب نے کیا تھا, کسی اور نے کیے تھے, وہ پورے نہیں ہو رہے. اور تیسرا یہ تھا کہ پیپلز پارٹی ہمیں تنگ کرتی ہے اور عمران خان صاحب ہمارا تحفظ نہیں کر پاتے. یہ بھی ایک ایشو تھا, مسلسل ایشو تھا. اب پیپلز پارٹی پہلے سے زیادہ تنگ کر رہی ہے, حالانکہ ایک ہی اتحاد میں ہیں, اور وعدے تو اتنے زیادہ پورے ہوئے ہیں کہ وہ نسرین جلیل صاحبہ کو انہوں نے گورنر نامزد کیا تھا اور 2 مہینے ہو گئے وہ کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہوا. جی, اور مہنگائی کا جو عالم ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے. نہیں لیکن ارشاد صاحب یہ جو پارلیمنٹ میں ہو رہا ہے یہ ہمارے لیے تو کچھ نیا نہیں ہے, آپ کے لیے بھی, مطلب دیکھنے والوں کے لیے بھی اب نیا نہیں رہا. یہ بجٹ کے موقع پہ اکثر ہوتا ہے, یہ خان صاحب کے دور میں بھی ہوتا تھا. اور اس کا جو مدعا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ترقیاتی فنڈز. نہیں, سوال یہ ہے کہ بجٹ اب منظور ہو گیا تو کیا اب ان کے مطالبات پورے ہو جائیں گے, یہ اب دیکھنا ہے. کیا مہنگائی اعظم کے پاس ایک ثوابدیدی بھی تو سلسلہ ہوتا ہے نا, اور بھی تو بڑے. وہ تو اگر پیپلز پارٹی دیکھیں, وزیر اعظم اب پھنسے ہوئے ہیں, ایک طرف ایم کیو ایم ہے, دوسری طرف پیپلز پارٹی ہے. اور یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. پھر آگے پیپلز پارٹی کو راضی رکھنا ہے یا ایم کیو ایم کو راضی رکھنا ہے. یہ پی ایس ڈی پی کی ایلوکیشن بھی تو ہے نا. ارشاد صاحب پروگرام کا ٹائم ختم ہو, بہت شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی.